اور ہمارے آج کے اس لیکچر کا جو دوسرا پوائنٹ ہوگا، بچوں کی تربیت اگر مناسب انداز میں نہ کی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور ہمارے آج کی اس کلپ کا جو تیسرا پوائنٹ ہوگا کہ والدین کے لیے جیتے جی سب سے بڑی سزا کون سی ہوتی ہے۔ میں ان 3 پوائنٹس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، اور میں کوشش کروں گا، میری یہی کوشش ہوگی کہ میں مختصر سے ٹائم کے اندر جو آج کے یہ جو 1-2 گھنٹے کا ہمارا لیکچر کا تھیم بننا تھا، 1-2 گھنٹے کی اس کی لینتھ ہے کہ میں نے اس ٹاپک کو کور کرنا تھا، لیکن میں آپ کو اس کی سمری پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں جناب محترم، اللہ کریم نے اگر آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے، تو میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ احمد بیٹا جیتے جی انسان کے لیے جو سب سے بڑی سزا ہے وہ اس کو نافرمان اولاد کا مل جانا۔ تو میں کہا کرتا تھا کہ استاد محترم اگر اس انسان کے پاس کاروبار نہیں ہے، وہ بیچارہ بے روزگار ہے، اس کے پاس پراپر کام نہیں ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو یہ عذاب نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ ہے تو یہ عذاب نہیں ہے۔ تو وہ میں نے اپنے حساب سے بات کی تھی، لیکن ان کا ایکسپوجر اور تھا، ان کی وزڈم کا جو لیول تھا وہ اور تھا، ان کا جو نا وہ ڈیل لوگوں کے ساتھ جو ڈیل تھی ان کی وہ کچھ اور تھی۔ لیکن میں تب وقتی طور پہ اس بات کو نہیں سمجھ سکا، لیکن اب سمجھ آئی جب پریکٹیکل لائف کے اندر آئے تو پتہ چلا کہ ہیلتھ بھی مل سکتی ہے، ویلتھ بھی مل سکتی ہے، ہیلتھ بھی مل سکتی ہے، اور اگر کسی قسم کا کیس ہے، کوئی پرابلم ہے تو وہ سالو بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اولاد لوگ ترستے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم ہم کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اور پھر جب وہ اولاد، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اولاد آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہی اولاد اب ان کو پراپر انوائرمنٹ نہیں ملا۔ ان کی جو دیکھنا ایک مالی ہے، وہ پودا لگاتا ہے، پودا لگانے کے بعد وہ بھول جاتا ہے، پانی تک نہیں دیتا، ٹھیک ہے، آتا جاتا نہیں ہے، اور وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جناب محترم جن کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس نے کہیں نہیں جانا وہ جہاں مرضی پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جس نے کہیں جانا ہی نہیں وہ کہیں جانے بھی نہیں دیتا۔ جناب محترم اب ہوا کیا کہ اب مالی نے پودے کو چھوڑ دیا، تو پودے کے ساتھ جو ہونا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے کہ جب کسی پودے کو لگا دیا جائے اور پھر اس کا دھیان نہ رکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نے سوکھنا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ کچھ مسہاب ہو سکتا ہے، مین کے چلا جائے گا۔ سیم اسی طرح جب انسان کو اللہ کریم بچے کی نعمت سے نوازتا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، تو جب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا، کیا دیکھیں، تربیت، تعلیم اور تربیت یہی ڈیفرنس ہے۔ جانوروں کے اندر، پودوں کے اندر، پرندوں کے اندر اگر آپ زیرو کو چیک کریں، جو سانس لیتے ہیں، تو ان میں جو سب سے افضل المخلوقات انسان ہے۔ اس کو افضل المخلوقات کا جو منصب ملا ہے، جو درجہ ملا ہے، اس درجے کی اگر کاز دیکھیں کہ ہاتھی بڑا تھا، افضل المخلوقات تو وہ ہونا چاہیے تھا، زیبرا بڑا ہونا چاہیے تھا، پہاڑ مخلوق نہیں بڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان چیزوں کو کیوں نہیں اللہ کریم نے مینشن کیا کہ یہ افضل المخلوقات نہیں ہے، یہ بڑی ضرور ہیں لیکن افضل انسان ہی ہے۔ تو جب اس کی بیس پہ گئی تو پتہ چلا کہ انسان بچے کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو نالج دیا اور وہ اس نالج کو ڈلیور کرتا ہے، وہ آگے شیئر کرتا ہے، اور جس طرح جو کلچر، جو تہذیب، جو ثقافت اس کو ماضی سے ملتی ہے، اس کو وہ اپنی اولاد کی طرف بھیج دیتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اب یہ چیز تربیت کا پہلو، تعلیم کا پہلو جانوروں میں نہیں ہوتا، پرندوں میں نہیں ہوتا، پودوں میں نہیں ہوتا، پہاڑوں میں نہیں ہوتا، یہ سارے کا سارا سرکل انسان کے گرد گھومتا ہے، کس نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا، بچے کے جناب لاڈ، پیار، محبت، اور اسی وجہ سے کہ میرا جناب اکلوتا بیٹا ہے اور میرا پہلا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، تو پھر اس کی ہر ایسی خواہش، چاہے وہ اس کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے جائز تھی، چاہے اس کے فیوچر کو وہ نقصان دیتی تھی، باپ نے کہا، ماں نے کہا، نہیں ہم نے پوری کرنی ہے۔ جناب محترم دیکھیں، اب بچے آپ کے ہیں، اللہ کریم آپ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اب صرف نواز دیا تو یہ عذاب بنے گا، کیونکہ مال فتنہ ہے، قرآن پاک مینشن کرتا ہے مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، اور بڑی ایسی چیزیں ہیں جو فتنہ ہے۔ جب ان کو قرآن ڈسکس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس فتنے کو رحمت بنانا ہے۔ کس طرح کہ آپ
اللہ نے اگر آپ کو نواز رکھا ہے تو جو پہلا کام کرنے والا ہے، خدارا اپنے بچے کو اخلاق سکھائیے، اپنے بچے کو تمیز سکھائیے، اپنے بچے کو ایٹیکیٹ سکھائیے، اپنے بچے کو ادب اداب سکھائیے۔ جب آپ یہ چیزیں سکھائیں گے نا تو بچہ دکان ہے، اور اس دکان کے اندر جو ایٹیکیٹس کی شکل میں آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں وہ اس کے اندر وہ مال ہے۔ اب جب یہ بڑا ہوگا تو اسی مال وہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہے اس کا فائدہ کال کلام کو آپ کو ہوگا۔ سوسائٹی کو تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آپ کو بھی اس کے ساتھ اس کا آؤٹ پٹ بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے ان کو ایسے چھوڑ دیا، پیدا ہوئے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، جانور کے بچے کی طرح آپ نے کیا کیا جناب، اس کو کھانا پانی دے دیا، کھلا پلا دیا اور بات ختم۔ نہیں جناب محترم، بات ختم نہیں ہوئی، بات تو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، آپ کا ٹیگ چینج ہوا تھا۔ اب اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو اگنور کیا، آپ نے بچے کو یہ نہیں سکھایا بیٹا کہ بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے سے بات کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا نیٹ اینڈ کلین رہنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو بنیاد میں اس کو دینے والی تھی، جب یہ نہیں ملیں گی، بچہ بڑا ہوگا، وہ جو آپ نے اس کے لاڈ پیار نجائز قسم کی اس کی ضروریات اور اس کی خواہشات کو آپ نے پورا کیا، چاہے وہ اچھی تھی یا اچھی نہیں تھی، آپ نے کہا کہ نہیں کرنی ہے۔ اب جب یہ بڑا ہوگا تو یہ آپ کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ بلیو کیجئے، میرے پاس کہیں ایسی ایگزامپلز ہیں پیرنٹس کی جو یہ کہتے ہیں کہ میرا